مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ تو آج میں کلاس 3 کا اردو کا لیسن 7 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ بسم اللہ شریف سے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ مل کر بسم اللہ شریف پڑھی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے لیسن کی جانب چلتے ہیں۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 12 اوپن کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پاز کر کے اپنی بک کا پیج نمبر 12 اوپن کر لیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ریڈنگ کروں گی، آپ غور سے سنیں گے۔ تندرستی۔ تندرستی یا صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں مفت دی ہے۔ اگر یہ نعمت ضائع ہو جائے دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی کی ساری خوشیاں صحت کے ساتھ ہیں۔ صحت نہ ہو تو کھانے کا مزہ ہے نہ کھیلنے کا لطف۔ صحت مند انسان اپنے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، بڑے بڑے کام کر کے اپنا نام روشن کر سکتا ہے، اپنے وطن کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، تندرستی یا صحت ایک ہی چیز ہے، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اسے ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ ضائع ہو گئی تو یہ دولت سے نہیں خریدی جا سکتی اور نہ ہی پہلے جیسی صحت واپس آ سکتی ہے۔ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے، اور زندگی کی ساری خوشیاں صحت کے ساتھ ہیں۔ تو سوچیں اسٹوڈنٹس، اگر ہم اللہ نہ کرے بیمار ہوں گے، ہماری صحت نہیں ہوگی، تو ہم نہ کھا سکیں گے، نہ کھیل سکیں گے، نہ کوئی اور کام کر سکیں گے۔ لیکن جب ہمارے پاس صحت ہوگی تو ہمارے پاس زندگی کی ساری خوشیاں بھی ہوں گی، یعنی کہ ہمیں کھانے میں بھی مزہ آئے گا، ہمیں کھیلنے کا لطف بھی آئے گا، یعنی کہ مزہ آئے گا۔ لطف کہتے ہیں مزہ کو۔ اور صحت مند انسان اپنے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کے لیے بھی، یعنی کہ صحت مند انسان اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی، یعنی کہ جب وہ صحت مند ہوگا تو وہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، بڑے بڑے کام کر کے اپنا نام روشن کر سکتا ہے، اور وہ انسان اپنے وطن کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ صحت نہ رہے تو بیمار آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا ہضم کرنے اور نیند لانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ زیادہ بیمار ہو تو اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی اسے دوسروں کی مدد چاہیے۔ لمبی بیماری والا شخص تو اپنی زندگی ہی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جب صحت نہیں ہوتی تو بیمار آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا اور نیند بھی نہیں آتی اس کو تو جب بھی وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم نیند پوری نہیں کرتے تو ہم زیادہ سے زیادہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور جب ہمیں نیند نہیں آتی، زیادہ بیمار ہو تو اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی اسے دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ جب ہم زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، نہ ہم سے خود اٹھا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، اور نہ ہی چلا جاتا ہے، تو ہم دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ جو بیمار شخص ہوتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لمبی بیماری والا شخص تو اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص ہمیشہ ہی بیمار رہتا ہے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جو انسان صحت مند ہوتا ہے اس کو سب چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جو انسان بیمار ہوتا ہے اسے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اچھی صحت کے لیے اچھی عادتیں ضروری ہیں۔ جلدی سونا، سویرے اٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا، ورزش کرنا، صاف ستھری اور سادہ غذا کھانا، محنت کرنا اچھی عادتیں ہیں۔ صحت کا صفائی سے گہرا تعلق ہے۔ صفائی اور پاکیزگی ہمارے دین میں شامل ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے صفائی اور پاکیزگی ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اچھی صحت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی عادتیں اپنائیں، اور وہ اچھی عادت کیا ہے؟ جلدی سونا، جلدی اٹھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ورزش کرنا یعنی ایکسرسائز کرنا، صاف ستھری اور سادہ غذا کھانا، محنت کرنا اچھی عادتیں ہیں، یعنی کہ یہ سب جو ہیں وہ اچھی عادتیں ہیں۔ صاف ستھری اور سادہ غذا یعنی کہ سادی چیزیں کھانا، سبزی وغیرہ کھانا، اور صحت کا صفائی سے گہرا تعلق ہے، یعنی جب ہم صفائی رکھیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، لیکن جب ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ صفائی اور پاکیزگی ہمارے دین میں شامل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں پتہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور یہ ہمارے دین میں شامل ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے صفائی اور پاکیزگی دونوں ضروری ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں، جس سے ہم پاکیزہ رہتے ہیں، اور اس سے ہمیں
بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم باوضو رہتے ہیں، جراثیم سے پاک رہتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو پاک صاف رہتے ہیں۔ صاف بدن، صاف دانت اور صاف لباس کے ساتھ صاف ماحول بھی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے گھر گندے ہوں، گلی محلے میں گندگی ہو، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر مکھیاں اور مچھر پل رہے ہوں تو سارے محلے میں بیماری پھیل جائے گی۔ صحت مند رہنے کے لیے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ درخت اور پودے ماحول کو صاف کرتے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، صاف بدن یعنی کہ جسم، صاف دانت اور صاف لباس کے ساتھ صاف ماحول بھی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہم خود صاف ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں یا اپنے گھر کو ہی صاف نہیں رکھتے تو وہاں بھی بہت گندگی ہوتی ہے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور مکھیاں جو ہیں وہ اس گندگی پر بیٹھتی ہیں اور وہی ہمارے کھانے پر بیٹھتی ہیں۔ لیکن اگر ہم صفائی رکھیں گے تو نہ مکھیاں ہوں گی اور نہ ہی مچھر ہوں گے، اور اس طرح پورے محلے میں بھی بیماری نہیں پھیلے گی، سب صحت مند رہیں گے۔ اور صحت مند رہنے کے لیے ماحول کو بھی صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ درخت لگانے چاہیے، کیونکہ درخت اور پودے جو ہیں وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں۔ جس طرح اچھی عادتیں صحت کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح بری عادتوں سے بچنا ضروری ہے۔ برے کام، سستی، گندی چیزیں کھانا بری عادتیں ہیں۔ حسد اور دشمنی بھی صحت کی دشمن ہیں، ان سے صحت برباد ہو جاتی ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہمیں اچھی عادتیں اپنانی چاہیے تو بری عادتوں کو بھی اپنا دور کرنا چاہیے۔ برے کاموں میں کیا ہے؟ سستی کرنا، کسی کام کو دیر سے کرنا یا اس کام کو کرنے میں سستی کرنا، منہ بنانا، گندی چیزیں کھانا بری عادتیں ہیں۔ حسد اور دشمنی بھی صحت کی دشمن ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں، دشمنی نہ کریں، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ سب کام کرنے سے ہماری صحت برباد ہوتی ہے، حسد کرنے سے، دشمنی کرنے سے۔ لیکن جب ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے، بری عادتیں چھوڑ دیں گے تو ہماری صحت اچھی ہو جائے گی اور برے کاموں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آدمی کبھی نہ کبھی بیمار ہو ہی جاتا ہے، بیماری کو کبھی معمولی نہ سمجھا جائے، کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے، دوا لی جائے، پرہیز کیا جائے تاکہ بیماری سے جلد نجات مل جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، کبھی نہ کبھی بیمار پڑ جاتا ہے انسان، یعنی کہ بخار ہو جاتا ہے یا کوئی نزلہ زکام، لیکن ہمیں ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی اچھے ڈاکٹر کو فوراً دکھانا چاہیے اگر ہمیں بخار ہو، نزلہ ہو، کھانسی ہو، اور دوا بھی لینی چاہیے۔ اور پرہیز، جو ڈاکٹر بتائیں کہ ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، ہم وہ چیز نہ کھائیں، اس چیز سے پرہیز کریں تاکہ ہم جلد ٹھیک ہو جائیں، ہماری بیماری دور ہو جائے۔ تو اسی طرح اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیج پر آئیں گے، پیج نمبر 13۔ صحت کی قدر کریں، اچھی عادتیں اپنائیں، اچھے کام کریں، صفائی اور پاکیزگی اختیار کریں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، صحت کا راز انہی باتوں میں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، دوبارہ یہ بات کہی گئی ہے کہ صحت کی قدر کریں، اچھی عادتیں اپنائیں، اچھے کام کریں، صفائی اور پاکیزگی اختیار کریں، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اور یہی جو ہے صحت کا راز ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کو سبق پڑھایا ہے تندرستی، وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے، اس کی ایکسرسائز آپ کو واٹس ایپ کر دی جائے گی۔ آپ اپنا پریویس ورک بھی کمپلیٹ رکھیں تاکہ آپ کو پیپر دینے میں بھی آسانی ہو۔ اب اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔